دنیا نے بتا دیا کہ امریکی صدر کا غزہ پر قبضہ کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یورپی یونین، چین، کینیڈا اور ترکیہ سمیت مختلف ممالک نے ٹرمپ کے پلان کو مسترد کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ مقبوضہ علاقے سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی جنگی جرم ہے۔ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان، فلسطینیوں کے لیے دنیا یک زبان۔ یورپ نے ٹرمپ کا پلان یکسر مسترد کر دیا۔ یورپی یونین نے کہا غزہ مستقبل کے فلسطین کا لازمی حصہ ہے۔ جرمنی کے صدر نے ٹرمپ کا بیان ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کو موجودہ صورتحال میں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ برطانیہ نے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ فرانس نے کہا فلسطین پر تیسرے فریق کا کنٹرول نہیں چاہتے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹرمپ کے بیان کو اشتعال انگیز اور شرمناک قرار دے دیا۔ کہا صدر ٹرمپ کا بیان عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ علاقے سے فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنا جنگی جرم ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا غزہ پر موقف تبدیل نہیں ہوا، 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کی بھی فلسطینیوں کے جبری انخلا کی مخالفت، کہا فلسطین پر حکمرانی صرف فلسطینیوں کا حق ہے۔ ترکیہ نے غزہ پر امریکی کنٹرول ناقابل قبول قرار دیا۔ مصر کے صدر نے کہا عالمی برادری کو 2 ریاستی حل پر ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات، ایران، افغانستان اور انڈونیشیا نے بھی فلسطینیوں کی بے دخلی مسترد کر دی۔ حزب اللہ نے کہا غزہ پر قبضے کا امریکی صدر کا بیان مجرمانہ ہے۔ یمن کے حوثیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ متنازع بیان پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے۔ پوری دنیا سے شدید رد عمل کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو وضاحتیں دینا پڑ گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا صدر ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی تھی، جس کے لیے فلسطینیوں کو علاقے سے کہیں اور جانا ہوگا۔ امریکی صدر کی پیشکش کوئی دشمن اقدام نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ تعمیر نو کے لیے فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں۔ President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. By the way, there are unexploded munitions. There are all kinds of Hamas weaponry still buried underground. For people to be able to live in a place safely, all of that has to be removed. It's an enormous undertaking. And the only thing President Trump has done very generously... The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region.